آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ جون 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے پرورش، پیرنٹنگ، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ بچے کی پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک بچے کی دیکھ بھال اور انہیں بالغ ہونے تک تحفظ فراہم کرنے کا عمل، نیز ان کی صحت مند نشو و نما کو یقینی بنانے کا عمل پرورش کہلاتا ہے۔ والدین کے لیے اولاد نعمت عظمیٰ ہے۔ حساس والدین واقعی بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ موجودہ دور والدین کے لیے کئی حوالوں سے چیلنجنگ ہے۔ ٹیکنالوجی کی فراہمی نے اسے مزید دشوار بنا دیا ہے، اس لیے ناگزیر ہے کہ پرورش کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ پیرنٹنگ ایک مکمل سائنس ہے جس کے ذریعے والدین اپنے بچے کی دیکھ بھال کو اس میں ودیت کردہ صلاحیتوں کے پیش نظر یقینی بناتے ہیں۔ پرورش میں صرف بچے کی اخلاقیات اور آموزشی نظریات ہی سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ بچے کی عمر، اس کی ارتقاء منازل اور جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ بچے کے سیکھنے کی صلاحیت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پرورش یعنی پیرنٹنگ کی سائنس والدین کو پرورش کے تقاضے، پرورش کے عملی ماڈلز اور طریقۂ تربیت سے بھی آشنا کرواتی ہیں۔ پرورش یعنی پیرنٹنگ کے مقاصد: بچے کی نشو و نما میں والدین کی توجہ کی اہمیت کو واضح کرنا، بچے کی ارتقائی منازل میں قابل توجہ عوامل سے آشنا کروانا، پرورش میں اقسام تربیت کی وضاحت اور کامیاب طریقۂ تربیت کی نشاندہی کرنا، ہر بچے کی انفرادی صلاحیت میں اختلاف کے پہلو کو واضح کرنا، دوران پرورش پر بچے کی تئیں مثبت فکر و نظر رکھنے پر والدین کو آمادہ کرنا۔ تعلیمی ماہرین کے لیے بھی اس اسٹڈی کے ذریعے رہنمائی یہ پرورش یعنی پیرنٹنگ کی اہمیت اور اس کے تقاضے پرورش پر آگے گفتگو سے پہلے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر بات کی جائے۔ نمبر 1، وراثتی عوامل یعنی جینیٹکس اینڈ ہیریڈیٹری۔ عموماً یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ بچے اگر سماج میں اچھے ہونے کا لقب حاصل کر لیں تو اس کا سہرا والدین کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بچے سماج میں برائی کا لقب حاصل کر لیں تو اس کے ذمہ دار بھی والدین ہوتے ہیں۔ اس مفروضے کو محققین نے چیلنج کیا ہے اور بطور دلیل بچوں کی نشو و نما پر حیاتیاتی اثرات کو اجاگر کیا ہے۔ مثال کے طور پر رویے سے متعلق جینیاتی مطالعے پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ گود لینے والے بچے کی بنیادی خصوصیات جیسے شخصیت یعنی پرسنالٹی، ذہانت یعنی انٹیلیجنس اور دماغی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ میں اپنے گود لینے والے والدین سے زیادہ اپنے حیاتیاتی والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ والدین کی اہمیت کا مطالعہ کرنے والے محققین کئی مسائل پر زور دیتے ہیں۔ وہ صرف جینیاتی اثرات کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ ان کے نزدیک حیاتیاتی طور پر متعلقہ خاندانوں میں جینیاتی اور سماجی اثرات کو الگ کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو تدریس کے لحاظ سے باصلاحیت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ رجحان والدین سے وراثت میں ملا ہو اور ماحول نے اس کی اس صلاحیت کو ابھرنے کا موقع بھی فراہم کیا ہو۔ دوسری مثال اس بچے کی ہے جو موسیقی میں بہت اچھا ہے۔ اس بچے کو گود لیا گیا اور اس کی پرورش ایسے والدین کر رہے ہیں جو موسیقی کی طرف مائل نہیں ہیں، تو اس ہنر کا اظہار دلیل ہے کہ اس بچے کی فنی مہارت پر بچے کے اصل والدین کے اثرات ہیں۔ ایسے بچے کو ماحول نہ ملے تو اس کی موسیقی ترک ہو سکتی ہے۔ اس طرح جینیاتی رجحانات، چاہیے خوبیاں ہوں یا خامیاں، اکثر والدین کی توجہ نہ دینے سے ختم بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو والدین اور بچوں میں ایک دوسرے کے تعامل سے پیدا ہوتی ہے، والدین کی وجہ سے بچے میں اثرات ہو سکتے ہیں۔ عین اسی طرح بچے کی معذوری والدین کو شرمندگی یا احساس کمتری کا شکار بنا سکتی ہے۔ اس میں ایک کے رویے کی تبدیلی یا ایک پیدائشی صفت دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ مثلاً والدین میں اضطراب یعنی انزائٹی، کھوج یعنی کیوریوسٹی، تحقیق کی عادت یا عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کا احساس پہلے ہی سے موجود ہے۔ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ بچے کی شخصیت میں بھی اضطراب یا عدم تحفظ جیسے اثرات نمایاں ہو سکتے ہیں، یا اس کے برعکس اگر بچہ پیدائشی طور پر کسی مرض کا یا کسی کمزوری کا شکار ہے تو والدین میں اس بچے کی وجہ سے عدم تحفظ، اضطراب اور مایوسی پیدا ہونے کے خطرات ہو سکتے ہیں۔ چونکہ والدین بالغ نظر یعنی میچورٹی اور تجربہ کار ہیں،
اور بڑے ہیں انہیں اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ابتدائی میں بچے سے تعامل کے مختلف ماڈلز اختیار کر سکتے ہیں جو بہت حد تک ممکن العمل ہیں۔ اس بات کو ہم اسپیشل چائلڈ کی تعلیم و تربیت کے باب میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچے کے مختلف رویے کے مسائل یعنی بیہیویئرل پرابلمز میں صبر و تحمل کے ساتھ جواب دینا بھی پیرنٹنگ کی تکنیک میں شامل ہے۔ پیرنٹنگ چونکہ بچے کے لیے والدین کو تعاون پر آمادہ کرنے کا عمل ہے، اس کے لیے کچھ تکنیک کا سیکھنا ناگزیر ہے۔ نمبر 2، خاندان اور خاندان کا ماحول، فیملی انوائرمنٹ اینڈ اپ برنگنگ۔ ایک پرامن اور محبت بھرا ماحول والا گھر بچے کی ذہنی صحت اور استحکام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بچے کو گھر میں اپنے آپ کو اظہار خیال کرنے کے لیے پرسکون اور آزاد محسوس کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ نظم و ضبط اور حد سے زیادہ تحفظ بچے کو باغی یا دوسروں پر انحصار کا عادی بنا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کی اچھی شخصیت کی نشو و نما کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ گھر میں ایک دوستانہ ماحول بنے جہاں بچے کو پیار، حوصلہ افزائی اور تحفظ کا احساس رہے۔ والدین بچوں کے لیے ماحول سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس طرح بچوں کی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے دیگر عوامل جیسے کہ والدین کے آپسی تعلقات، ہم عمر گروہ کی صحبت کے اثرات، مثال کے طور پر والدین کے مزاج کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ اسٹائل اور پڑوسیوں سے روابط، حتیٰ کہ بچے کا پیدائشی درجہ بھی جسے سبلنگز آرڈر کہتے ہیں۔ خاندان کی اقسام، مشترکہ خاندان اور نیوکلیئر خاندان اور وہ اسکول جہاں بچے جاتے ہیں، اسکول کا ڈسپلن آیا سخت آئیڈیلسٹک ڈسپلن ہے یا وہاں سیلف ڈسپلن کی اہمیت ہے، اور بہت سی سرگرمیاں جن میں بچے مشغول ہوتے ہیں، رشتہ دار ملاقاتی جن سے والدین ملواتے ہیں، مزید برآں گھر اور سماج میں جاری مباحث کے بھی بچوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وسیع سیاق و سباق کے عوامل جیسے کہ غربت اور ثقافت، والدین کی جانب سے ملے اثرات جن کا تعلق بچوں کی فزکس سے ہے، جو امریکی ماہر نفسیات مارک بونسٹین کے الفاظ میں بچوں کی نشو و نما، قد کاٹ اور صحت مند جسم اور توانائی، ایڈجسٹمنٹ کامیابی کا آخری مشترکہ راستہ ہے۔ بچے کے جسمانی صحت کا تعلق والدین کے متوجہ رہنے اور صحت کے حوالے سے عملاً کوشش سے ہے اور نشو و نما پر بروقت خیال رکھنے سے متعلق ہے۔ بچوں کی بچپن کی دیکھ بھال جو ان کی 1000 دن کی ٹریننگ 1000 ڈیز ٹریننگ پروگرام کے طور پر کی جاتی ہے، وہ ان کی جسمانی نشو و نما کی بنیاد ثابت ہوتی ہے۔ جو وہ پروان چڑھتے ہیں مضبوط اور توانا ہوتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شیرخوار بچے کے لیے ایک اہم ترقیاتی مسئلہ لگاؤ، محبت اور خیال رکھنا ہے، جبکہ ایک ٹینیج بچے کے لیے ایک اہم کام اس کی انفرادیت کی بقا کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے۔ نمبر 3، بچے کی دیکھ بھال کے 1000 دن 1000 ڈیز ٹریننگ پروگرام آف اے چائلڈ۔ پہلے 1000 دن کیا ہیں؟ پہلے 1000 دنوں سے مراد بچے کی زندگی کے اس لمحے سے ہیں جو وہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے۔ اس پہلے دن سے لے کر جب تک کہ وہ 2 سال یعنی 24 ماہ کی عمر تک نہ پہنچ جائے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ان کا دماغ، جسم اور مدافعتی نظام نمایاں طور پر بڑھتا اور ترقی کرتا ہے۔ اسی دور میں بچے کے دماغ کی نیورونز ہزاروں کی تعداد میں جنریٹ ہوتے ہیں۔ حمل کے دوران ماں کی صحت، غذائیت اور تناؤ کی سطح بچے کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا جسمانی ماحول، غذائیت اور تعلقات اس کی صحت اور تندرستی پر تاحیات اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس کے پہلے 1000 دنوں میں آپ کے بچے کو صحت مند غذا، محبت کے رشتے، حفاظت اور سلامتی، کھیلنے کا وقت، ایک صحت مند ماحول بشمول رحم میں انہی احتیاطی تدابیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے 1000 دنوں میں بچے کا دماغ کیسے بڑھتا ہے۔ بچے کا دماغ ابتدائی 1000 دنوں کے دوران زندگی کے کسی بھی دوسرے وقت کی بنسبت زیادہ تیزی سے نشو و نما پاتا ہے۔ جس طرح ان کا دماغ اپنے ماحول کے مطابق ڈھلتا ہے، حمل کے دوران اور ابتدائی بچپن میں صحیح خوراک یعنی غذائیت بچے کے سیکھنے، جسمانی صلاحیتوں اور جذبات کے صحیح نشو و نما میں مدد کرے گی۔ اس دوران بھوکا رہنا یا تناؤ یا بدسلوکی کا سامنا کرنا بچے کی نشو و نما پر تاحیات اثر ڈال سکتا ہے۔ ابتدائی 1000 دنوں میں غیر محفوظ یا غیر صحت مند ماحول بعد کی زندگی میں بھی بچے کی جسمانی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ بچے کے مستقبل کی صحت کے لیے رحم میں اور ابتدائی زندگی کے ذریعے اچھی غذائیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو ماں کا وزن اور طرز زندگی، عادتیں بچے کے میٹابولزم، مدافعتی نظام اور اعضاء کی نشو و نما پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
حمل اور ابتدائی زندگی کے دوران ناقص غذائیت بعد میں موٹاپے، دل کی بیماری اور فالج کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے بچے کو زندگی کی بہترین ممکنہ شروعات دینے کے لیے جب ماں حاملہ ہو تو صحت مند غذا کھائے اور اگر ممکن ہو تو دودھ پیے۔ ہو سکے تو دوران حمل مائیں صحت کا خیال رکھنے کے لیے خصوصی ٹریننگ لے سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ حاملہ ہونے کے دوران بہت زیادہ تناؤ کا سامنا کرتی ہیں تو آپ کے بچے کے اعصابی نظام اور نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ بعد کی زندگی میں صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، بشمول دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا اور ڈائبٹیز۔ اکثر کشیدگی اور صدمے ناگزیر ہوتے ہیں یا حادثاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، تاہم اگر کسی حاملہ خاتون کو صدمے کا سامنا ہے یا کسی ماں کے پاس دوران حمل ایک چھوٹا بچہ بھی ہے اور دباؤ محسوس ہو رہا ہے تو دباؤ کی کیفیت میں مستقل رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر یا چائلڈ ہیلتھ نرس سے کاؤنسلر سے رجوع کریں تاکہ اس دباؤ کا سدباب ہو سکے۔ گھر کے تمام افراد کو بھی حاملہ کا خیال رکھنے اور خوشگوار ماحول بنانے میں تعاون کرنا چاہیے۔ نسل انسانی کی دیکھ بھال صرف ماں کی ذمہ داری نہیں، والدین اور گھر کے دیگر بزرگوں کو بھی اس کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ بچے کی نشو و نما کے لیے محبت بھرے محفوظ تعلقات بہت ضروری ہیں۔ ان خوشگوار تعلقات کے ذریعے ہی بچے سوچنا، سمجھنا، بات چیت کرنا، جذبات ظاہر کرنا اور برتاؤ کرنا سیکھتے ہیں۔ خوشگوار ماحول کا پروردہ بچہ دنیا سے پر امید ہوتا ہے، سماج میں اپنے مقام کا درست تعین کر پاتا ہے۔ والدین کی صاف گفتگو بچے کی ترسیل کی صلاحیت کو جلا بخشتی ہے۔ کھیلنا، گانا، پڑھنا اور اپنے بچے سے بات کرنا ان کے محفوظ اور پیار محسوس کرنے میں مدد کرنے کے تمام اہم طریقے ہیں۔ ابتدائی سالوں کے دوران انسانی اعصابی نظام کی بے پناہ لچک کی وجہ سے یہ دور سیکھنے اور ترقی کے بے مثال مواقع فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ کچھ نظریہ دان یہ استدلال کرتے ہیں کہ بعد کی تجربات بچوں کی نشو و نما کے راستوں کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں، بہت سے ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی چند سالوں کے تجربات بچے کی بنیاد کو مضبوط بناتے ہیں اور جس پر باقی ترقی کی تعمیر ہوتی ہے۔ ابتدائی زمانے میں والدین کی جانب سے ہونے والا بچے کا گرم جوشی سے استقبال، احساس کے ساتھ کی جانے والی دیکھ بھال اور توجہ میں بیزاری کے بجائے گرم جوشی بچے کی خود اعتمادی، بے خوفی اور دوسروں کے ساتھ تعاون کا مزاج پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ نمبر 4، سماج اور تہذیب و تمدن، کلچر اینڈ سوسائٹی۔ نوعمری جو طوفان اور تناؤ، سٹارم اینڈ سٹریس کا دور کہلاتی ہے، اس دور کو دور کاذب یعنی سیوڈو پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، جس میں بچہ اپنے آپ کو ایک مکمل بالغ انسان کی طرح محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں خود کو فیصلہ کن شخصیت سمجھنے لگتا ہے۔ اس دور کو متحرک تبدیلی کے دور کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا دور جس میں زیادہ تر بچے 75 سے 80% کامیابی کے ساتھ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں بیشتر بچوں کا والدین سے اختلاف بھی یقینی امر ہے۔ یہ دور والدین اور ان کے بچوں کے درمیان تعلقات کے منقطع ہونے کی بھی خصوصیت رکھتا ہے، تاہم عصری مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ نوعمروں کو اپنے والدین کے ساتھ قریبی اور مربوط تعلقات برقرار رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ ان کی بڑھتی عمر اور دلچسپیوں سے والدین کو بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ نوعمری کے اس دور کو سمجھتے ہوئے اس کا تعاون کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جب وہ زیادہ آزادی کی طرف بڑھتا ہے تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ کوئی غیر اصولی حرکت کرے اور گناہ کبیرہ کی طرف اس کے قدم بڑھے۔ کبائر سے بچانے اور بنیادی اصول کو نہ توڑنے کی تعلیم کا آغاز نوجوانوں کی نشو و نما کے ماہر امریکی ماہر نفسیات لن پونٹن نے نوٹ کیا کہ خطرہ مول لینا اس اہم تحقیق کا ایک عام حصہ ہے جس میں نوعمر افراد مشغول ہوتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو مثبت خطرات مول لینے کی ترغیب دے کر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ کھیلوں کی ٹیم کے لیے کوشش کرنا، طلباء کی حکومت میں کسی عہدے کے لیے دوڑنا یا کسی خاص پروجیکٹ پر کام کرنا۔ چیلنجنگ لیکن مثبت کوششوں میں مصروف نوجوانوں کے منفی خطرے جیسے الکحل اور منشیات کے استعمال کی طرف راغب ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ نمبر 5، ہم جماعت گروہ کے اثرات، پیئر انفلوئنس۔ اپنے ہم عمر ساتھیوں سے بچے بہت سے مثبت باتیں سیکھتے ہیں۔ بچے کی نشو و نما پر ہم عمروں کی بہت زیادہ مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ ہم جولیوں سے سیکھے گئے بچے کی تجربات بالکل مختلف اور بیش قیمت ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے یا کھیلتے ہوئے اپنے خیالات کا اشتراک کرتے ہوئے آسانی محسوس کرتے ہیں۔ چونکہ ان کی ذہنی سطح ملتی جلتی ہے، اس لیے ان کے درمیان ایڈجسٹ کرنے سے اس کی تخلیقی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔
جہاں ہمجولیوں کے درمیان رہنے کے یہ فوائد ہیں، وہی منفی اثرات کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ فزیکل سرگرمیوں کا پروان چڑھنا اور علمی صلاحیت کو جلا ملنا اس بات پر منحصر ہے کہ بچے کس طرح کے گروپ سرگرمیوں میں شامل ہیں، انہیں ملنے والی صحبتوں کا ماحول اور ان کے تجربات کس نوع کے ہیں، ان کے گھر اور والدین کا آپسی تعلق اور اپنے بچے کو قبول کرنے، اہمیت دینے کا انداز، اور بہن بھائیوں کے درمیان اس بچے کا پیدائشی درجہ بھی اپنے اثرات رکھتا ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ جن بچوں کی صحبت میں بچہ رہتا ہے ان بچوں کے بولنے کی صلاحیت کے بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر وہ شرمیلے ہوں تو بھی ایک گروپ میں رہنا بچوں کے لیے تازگی اور تفریح ہے۔ یہ ساتھیوں کے مختلف دلچسپیوں کے مطابق مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لینے میں ان کی دلچسپی کو بڑھاتا ہے۔ والدین کو کبھی بھی ساتھیوں کے دباؤ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ در حقیقت صحیح رہنمائی کے ساتھ دوستی انسان کی زندگی کے اہم ترین پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ والدین اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور انہیں ساتھیوں سے سیکھنے اور ساتھیوں کے دباؤ کے درمیان فرق کو سمجھا سکتے ہیں۔ پری اسکول میں گروپ کی سرگرمیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بچے کی صلاحیتوں کے فروغ کا اہم ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس سے سیکھنے کے معیار میں واضح فرق نمایاں ہوتا ہے۔ آئیے کچھ مثبت نتائج پر بات کرتے ہیں جو ہم عمر ساتھی بچے کی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 1، سماجی طور پر ترقی کرنا۔ ساتھیوں کے ساتھ رہنا بچے کی سماجی نشوونما کو بڑھاتا ہے۔ یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ غذا جو بچے کی نشوونما میں معاون ہے۔ سماجی ہوئے بغیر کوئی بچہ سماج کے درمیان اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ ہر بات جو انسان کا بچہ سیکھتا ہے اس کا تعلق سماج سے ہے۔ وہ جو چیز سنتا ہے وہی عمل میں لاتا ہے۔ بات چیت سننا اور سیکھنا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بات چیت کے بغیر بچے کے لیے سیکھنے کا تجربہ نہیں ہوگا۔ یہ جتنا زیادہ بات چیت کرے گا اتنا ہی زیادہ چیزوں سے مانوس ہوگا اور نئے زاویے سے سوچنے سمجھنے کا عمل آغاز ہوگا۔ بچے کی ابتدائی عمر تا پوری اسکولنگ عمر دراصل دماغ میں موجود نیورونز کے بننے اور اس کا تعلق چیزوں سے جوڑنے کی عمر ہے۔ جب بھی بچہ نئی چیز یا نئے تصور کو سنتا ہے یا شناخت حاصل کرتا ہے تو اس تصور کی بنیاد اس کے دماغ میں رکھی جاتی ہے، اور پھر ایک چیز دوسری چیز سے تھنکنگ پروسیس کے ذریعے ایسوسیٹ ہوتی ہے۔ بچے کی سماجی ترقی ان کے اعتماد مواصلات میں روانی کا تعین کرتی ہے۔ لیڈرشپ صفات کے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ بچوں کے اسکول اور اساتذہ کی رہنمائی حاصل ہو تو پیئر گروپ سیکھنے کا ایک اچھا پلیٹ فارم ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جذباتی طور پر ترقی کرنا۔ بچوں کے لیے گھر سے باہر دوستی پہلا تجربہ ہے جو انہیں جذباتی طور پر متاثر کرتی ہے۔ ہر فرد اپنے اندر اس جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سماج سے جڑے اپنے خیالات کی ترسیل کرے، دوسروں کو بتائے کہ وہ کیا سوچتا ہے، دوسروں کے خیالات سنیں۔ آس پاس کے افراد کی موجودگی انسان میں مختلف محرکات کا سبب بنتی ہے۔ سماجی تعامل ہی دراصل بچے کے جذباتی نشوونما میں اور جذبات کے توازن میں معاون بنتی ہے۔ بچہ خوشی، غصہ، ہمدردی، احساس اور اپنی حساسیت، تقابل، تحریک، پیش رفت میں توانائی جیسے جذبات کا تجربہ کرتا ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تعلقات کی تعمیر اور دوسروں کا دل رکھنے میں مطابقت کا سلیقہ سیکھتا ہے، یہاں تک کہ لڑنا بھی اس نئے تجربے سے آشنا کرتا ہے کہ وہ حالات سے کیسے نپٹ سکتا ہے اور مختلف قسم کے حالات کو کیسے سنبھال سکتا ہے۔ جذباتی نشوونما ذہنی اور مجموعی ترقی میں بھی اچھی طرح کام کرتی ہے۔ بچہ اپنے والدین، اساتذہ اور دوستوں کے ساتھ تعلقات کے مطابق کام کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بہترین طریقے سے سیکھتا ہے۔ نمبر 3، علمی ترقی۔ علمی ترقی کا تعلق بچے کی رسمی اور غیر رسمی جاننے کے عمل سے ہے۔ وہ ہر لمحہ سماج میں یا اپنے ہم عمروں میں رہ کر سیکھتا ہے۔ رفتہ رفتہ استدلالی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔ وہ سوچے گا جب ہی ذہنی طور پر آزاد ہوگا۔ بچہ اپنے ساتھی کے ساتھ کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، خیالات اور مختلف قسم کے نقطۂ نظر کا اشتراک کرتا ہے۔ جب بہت سے بچے کچھ گروپ سرگرمیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، سیکھنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بچے جو اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں اور کسی مسئلے سے نکلنے کے طریقوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں فہم و ادراک کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کی اسکول کی ثقافتی سرگرمیاں حیرت انگیز کام کرتی ہیں، جس سے بچہ ایک گروہی کلچر میں تربیت پاتا ہے۔ جسمانی ترقی۔ بچے کی جسمانی نشوونما میں کھیل اور سرگرمیاں سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ آؤٹ ڈور گیمز جو گروپ میں کھیلے جاتے ہیں وہ بچے کو اچھی کارکردگی اور جسمانی طور پر متحرک رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم عمر بچوں کے مقابلے انہیں بہتر ورژن دینے میں معاون بنتے ہیں۔
جسمانی نشوونما صرف مضبوط جسم سے متعلق ہی نہیں بلکہ یہ سرگرمیاں ایک شخص کو طویل عرصے تک اندر سے صحت مند رہنے میں معاون بنتی ہے۔ یہ سب اس وقت ممکن ہے جب کوئی فرد اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات بناتا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ساتھیوں سے باقاعدگی سے سیکھتا ہے یا کبھی کبھی۔ کھیل کا میدان بچے میں ٹیم بلڈنگ، ایثار و قربانی، ڈسپلن، جذبہ امداد، باہمی اور بلندی اخلاق کے مظاہرے میں بھی کارکرد ثابت ہوتا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔